बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज़ जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हमल यानी एरीज़ है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ अलिफ है, लाम है या ऐन है तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सयारा मरीख यानी मार्स है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हर दीन जो है हमें इंसानियत सिखाता है, इंसानियत का दर्स देता है और हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। और अपने अपने तरीके से जो भी आपके दीन मज़हब में बताया गया है, अपने खालिक रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतरीन तरीके से अपना ताल्लुक़ जो है वो बनाने की कोशिश हमेशा इंसान को करनी चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार जो है वो ज़िंदगी की रूटीन्स में डेली बेसिस पे शामिल होना चाहिए, इनकी कसरत करनी चाहिए। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों के लिए या अल्लाह या ख़बीरों की 3 तस्बीहात इस हफ़्ते आप नमाज फ़जर के बाद जो है वो करते रहें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और इसके अलावा सदका जो है वो खाने पीने की अशिया का वो ज़रूर दें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये हफ़्ता जो है एरीज़ वालों के लिए एक समझ लें मिला जुला सा हफ़्ता है, जिसमें कुछ नेगेटिविटीज़ हैं और पॉजिटिविटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। देखें, पहले हम नेगेटिव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये है कि अगर आपके विरासत वगैरह का कोई मामला चल रहा है तो वो फ़िलहाल इस वीक में थोड़ा सा डिले का शिकार हो सकता है, ठीक है। और जो एरीज़ अफराद साहिब औलाद हैं और उनकी औलाद शादीशुदा है और जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपसे मैं ये कहूँगा कि औलाद के साथ ताल्लुकात में खुदा न खास्ता बिगाड़ पैदा हो सकता है, तो आप लोगों ने जो एहतियात कर सकते हैं वो आप करें। इसके अलावा हुकूमती ओहदेदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी इस हफ्ते ज़रा थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी बेहतर चीज़ जो है उसकी तरफ चलते हैं। गैर मुतवक्को ज़राए से इंशाअल्लाह पैसा मिल सकता है, यानी किसी लॉटरी, इनामी बॉन्ड वगैरह से फ़ायदा जो है वो आपको इंशाअल्लाह मिल सकता है। अंदरूनी मुल्क अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं कारोबार के हवाले से या किसी मेल मुलाकात, अहम मेल मुलाकात के हवाले से, वो सफ़र आपका कामयाब हो सकता है। मगर एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं तो अपने सामान का जो है वो ख्याल करना है, क्योंकि चोरी होने का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे आपके छोटे हैं तो उनकी तालीम व तरबियत से मुतल्लिका जो उमूर हैं उनमें आपको इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। सेहत का आपने ख़ास तौर पर ख़याल रखना है, ख़ास तौर पे हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका। सेहत में कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता आ सकती है। अद्वियात का जो इस्तेमाल है उसमें भी आपने एहतियात बरतनी है। कानूनी नौइयत के जो मसाइल अगर दरपेश हैं विरासत के अलावा तो वो इस अरसे में हल होने की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आप मंगनी, शादी, ब्याह के लिए अगर प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में तो ये ज़रा थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, थोड़ा सा टाइम जो है उसका वेट कर लें। नाज़रीन, इस हफ्ते का दूसरा बुर्ज जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है बे या वाव है तो भी आपका बुर्ज जो है वो सौर यानी टॉरस है।
اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ زہرہ یعنی وینس ہے۔ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، لہٰذا بطور مخلوق ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بنائیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ جڑے رہیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود و سلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا حاوی کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں رکھیں نماز فجر کے بعد، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، اناج ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں، جو توفیق استعداد ہے اس کے حساب سے صدقات ضرور دیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس ہفتے اگر آپ گھر یا سواری کی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو امید کے مطابق قیمت جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی، لہذا تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس سلسلے میں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، ان سے منسلک افراد کے لیے یہ ویک جو ہے انشاءاللہ بہت سارے فائدے لے کر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا شراکتی کاروبار، مطلب ایک تو سول پروپرائٹرشپ والا، ان کے لیے تو فائدے، مگر یہ ہے کہ جو پارٹنرشپ میں ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا پرابلمیٹک ایریا جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر بانڈ خرید رکھے ہیں، کوئی شیئرز خرید رکھے ہیں، تو ان کے ذریعے کچھ اضافی روپے پیسے کا حصول ممکن ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذہانت سے جو آپ کے اوپوننٹس ہیں ان کو قائل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر گھریلو معاملات خدا نخواستہ خرابی کی طرف تھے، وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو خواتین ہیں، ٹورس خواتین، ان کے ریلیشنز اگر میرڈ ہیں اور ساس کے ساتھ ریلیشن شپ کوئی ان ایون تھے تو ان میں بھی انشاءاللہ بہتری آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ آپ کی ایک خواہش ہے کہ آپ کے عزت، شہرت اور وقار میں اضافہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ قانونی معاملات سے فی الحال تھوڑا سا دور رہنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اگر اس ہفتے میں آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیں گے، تیز کرنا چاہیں گے، تو عین ممکن ہے کہ نتائج جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال ممکن نہیں ہے، اور باقی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ملنا جلنا اس ہفتے میں کافی رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو نوکری میں، جاب میں سینئرز کی طرف سے کسی کنفرنٹیشن کا سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوران سفر اور ڈرائیونگ کرتے وقت تھوڑا سا احتیاط برتیں، خدا نخواستہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھریلو جو معاملات ہیں یا گھریلو جو ماحول ہے اس کو خوشگوار بنانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں نے معدے سے ریلیٹڈ جو صحت کے معاملات ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کا تیسرا برج جس کی ہم بات کریں گے، برج جوزا، اردو عربی فارسی میں جوزا اور انگلش میں جیمنائی۔ آپ لوگ اگر 22 مئی سے 21 جون کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ جوزا ہے، جیمنائی ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف قاف یا کاف ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جوزا یعنی جیمنائی ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق ہمارا کام بنتا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹرانگ اور بہترین اور خوبصورت بنائیں۔ بطور مسلمان ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے، درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کی معمولات میں شامل کرنا چاہیے ان کو، اور یا اللہ ہو یا رحیم ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں
وہ آپ اپنی روٹین میں اس ہفتے شامل رکھیں بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے ضرور دیں، جو توفیق استعداد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اس کے حساب سے صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جیمنائی والوں کے لیے۔ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وراثتی معاملات کے حل کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے یہ ہفتہ۔ تو اس میں جو آپ وراثتی معاملات سے ریلیٹڈ میٹرز کو سولو کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو مل بیٹھ کر بات کرنے سے معاملات انشاءاللہ حل کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی انعامی سکیمز ہیں، بانڈز ہیں، لاٹری وغیرہ اگر آپ نے بائی کی ہوئی ہے تو اس ہفتے ایز سچ کوئی بڑا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے دے، مگر اگر ہم پلانیٹری پوزیشن دیکھتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا کم چانس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا نا سلیپ پیٹرنز آپ کے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ رات کو مطلب سوتے میں آپ کو اکثر جو ہے مطلب ذہن پہ بوجھ رہنے کی وجہ سے کوئی نائٹ میئرز، برے خواب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے، یعنی آپ جاگ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ بلکہ یہ کیجئے کہ دال کا صدقہ جو ہے وہ ضرور دیں۔ اچھا، صحت جو ہے آپ کی انشاءاللہ بہتر رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ خوراک کی طرف جو ہے وہ رہتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی اپنے ایٹنگ جو ڈس آرڈرز تھے ان کو آپ پراپر کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا مزاج اوور آل جو ہے یعنی تھوڑا سا بوجھل رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کا مزاج خوشگوار بھی ہو سکتا ہے، مگر مزاج کا پیٹرن اس ہفتے میں تھوڑا سا ان ایون رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ کے مخالف اور آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ملنا جلنا جو ہے اس ہفتے لگا رہے گا، اور آپ کے ایکسپینسز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی لون وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں کوشش کریں، پہلے تو اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات کریں، وہاں سے بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اور حکومتی اور غیر سرکاری جو ادارے ہیں یعنی جو لیزنگ کمپنیز ہیں ان سے بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو میرڈ لوگ ہیں یا جو بزنس کر رہے ہیں پارٹنرشپ میں، ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا برج سرطان ہے، کینسر جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 جون سے 23 جولائی کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ سرطان ہے، جس کا حاکم سیارہ قمر یعنی مون ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ حلوے والی ہے، گول ہے، یا 2 آنکھوں والی ہے تو بھی آپ کا برج سرطان ہے۔ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہر دین جو ہے ہمیں سلامتی کا سبق جو ہے وہ دیتا ہے۔ بطور مخلوق ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو بہترین بنائیں۔ بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ بنیادوں پر کرنی چاہیے، استغفار کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے، اور صدقہ جو ہے وہ ہمیں اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کا جو توفیق اور استعداد ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہو یا ہادی کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں اس ہفتے رکھیے گا، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ آپ اگر کوشش کر رہے ہیں نا مختلف ذرائع سے پیسہ کمانے کی، تو اس ہفتے میں بہت سارے ذرائع سے آپ کو انکم جو ہے اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کینسیرین افراد جو قرضہ لینا چاہتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، ان کو عین ممکن ہے کہ ان دنوں میں یعنی اس ہفتے میں قرضہ مل جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ
तालीमी हवाले से बहन भाइयों या यार दोस्तों की मदद अगर आपको दरकार है तो वो आपकी मदद इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। कैंसेरियंस जो हैं सैर व तफरीह के प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं, मगर ये है कि प्लान्स कुछ आप एग्जीक्यूट कर लेंगे और कुछ जो हैं वो किसी आने वाले वक्त के ऊपर आप उठा रखेंगे किसी ज़रूरी काम की वजह से। इस हफ्ते में आप घर वालों के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हुए नज़र आ सकते हैं। आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो लोगों के साथ बड़ा मौसर रहता हुआ नज़र आता है और इसी वजह से आपके अक्सर काम जो हैं वो इंशाल्लाह हल होते हुए नज़र आ सकते हैं। सेहत जो है वो बेहतर रहती हुई नज़र आती है, मगर ये है कि फिर भी खाने पीने वाले मामलात जो हैं इनकी तरफ आपने ध्यान रखना है। माली हालात में बेहतरी आती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला, और इंटरमीडिएट लेवल या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल करने वाले जो तालिब इल्म हैं इनकी तवज्जो भी तालीम की तरफ जो है वो रहती हुई नज़र आती है। निकाह और शादी वगैरह के लिए अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो एक कदरे बेहतर वक्त, अब बहुत अच्छा वक्त तो नहीं हम कह सकते, बट कदरे बेहतर जो है वो वक्त इस हफ्ते वो नज़र आता है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज असद है, लियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज असद है, लियो है, जिसका हाकिम सैयारा सन यानी शम्स है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम मीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज असद है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अल्लाह ताला के साथ अपने राब्ते को, अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत को अपनी आदत बनाएं, दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर शामिल करें। इसके अलावा या अल्लाह हो या वदूद हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा, बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं खाने पीने वाली अशिया के वो दें जो तौफ़ीक इस्तिदाद अल्लाह ताला ने आपको अता की है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। लियो वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अंदरून मुल्क जो तिजारत है उसके हवाले से ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और अगर कोई सेहत में ख़राबी खुदा न खास्ता चली आ रही है तो तिब्बी इलाज भी करवाएं। और दूसरा ये है कि कोई बुज़ुर्ग हैं अगर आपके घर में तो उनसे कहें कि वो आपके लिए जो है वो दुआ भी करें। और मुमकिन है कि आप नज़र बद या हसद का शिकार हों या कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो प्रिवेल कर रही हो तो अच्छा। इसके अलावा आपका जो है रुझान ओवरऑल लियो वालों का मजहबी कामों की तरफ रहता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। नमाज, परहेज़ और बाकी जो सदका खैरात है इसकी तरफ इस वीक में ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ सकता है। आपका अपने दोस्तों से, अजीज़ों से मिलना जुलना होता हुआ नज़र आ सकता है और आपके ज़ाहिर है इनके ऊपर अखराजात भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है आपने कि एक्सपेंसेस जो हैं वो ओवर ना हो, ओवर स्पेंडिंग से बचना है आप लोगों ने। बिलखुसूस जो लियो ख़वातीन हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर शॉपिंग पे जा रही हैं या ख़रीदारी आपको करनी है तो कोशिश कीजिए कि घर से तय करके जाएं कि आपने क्या ख़रीदारी करनी है ताकि आप ओवर स्पेंडिंग से बचें। आपके वैसे ओवरऑल लियो वालों के इस हफ्ते में हालात जो हैं, माली हालात, वो इंशाल्लाह बेहतर रहते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, काम को इस तरह का है आपका, तो ये जो हफ़्ता है ये इंशाल्लाह इस लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आप कोई इनामी स्कीम्स वगैरह में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो ये वक्त मैं अर्ज़ करूँगा कि कोई ख़ास मुनासिब वक्त नहीं है, इसमें कोई आपको ख़ास कामयाबी मुझे लगता है हासिल नहीं हो सकती। इसके अलावा कानूनी नौइयत के अगर मसाइल दरपेश हैं तो उसमें आपके अखराजात भी होंगे और मगर यह है कि फ़िलहाल अगर हम कहें कि कोई खुशखबरी इस हवाले से आपको सुनने को मिल सके तो वो इस हफ़्ते तो पॉसिबल मुझे लगता है कि नहीं हो सकती। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते के लिए बुर्ज सुंबला है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वर्गो।
آپ لوگ اگر 24 اگست سے 23 ستمبر کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سنبلہ ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف پے ہے یا غین ہے تو بھی آپ کا برج سنبلہ ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہر دین جو ہے وہ امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، تو بطور مخلوق ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود و سلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی روزانہ بنیادوں پر کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا سلاموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں اس ہفتے رکھیے، بعد نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو بھی صدقہ توفیق اور استعداد کے حساب سے دیں، کوشش کریں کہ اناج، کھانے پینے والی جڑی چیزوں کا صدقہ جو ہے وہ دیں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ کی توجہ اپنی ذات پر خاص طور پر رہتی نظر آتی ہے۔ کوئی سٹریس کا لیول اگر چل رہا تھا تو اس ہفتے وہ سٹریس جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کے ریلیشنز آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ یا آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ انشاءاللہ بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں سیر و تفریح کے لیے پروگرامز بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں اور اگر ان کو ان کے بزنس پارٹنر کی طرف سے کسی فائنینشیل ایڈ کی ضرورت تھی تو وہ بھی انشاءاللہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ عمر میں جو بڑے لوگ ہیں، آپ سے جو عمر میں بڑے لوگ ہیں، ان سے وابستہ توقعات اور کام جو ہیں وہ بھی کافی حد تک پورے ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ دوسرے کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، تعلیم کی طرف خاص توجہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بیرون ملک ملازمت کی تلاش میں تھے تو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آپ کو سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے اگر آپ کے ریلیشنز میں کوئی خرابی ہوئی تھی تو اس ہفتے کچھ ایونٹس اس طرح کے انفولڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ جن کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اپنے کو ورکرز کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، اور ان سے وابستہ کام بھی جو ہیں وہ بھی حل ہوتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی جو آئی سائٹ ہے اس کا خاص خیال کیجیے۔ اگر نظر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو اوور لک نہیں کریں، فوری طور پہ اس ہفتے میں اپنے معالج کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم کیجیے، صحت والے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کے لیے جس کی ہم بات کریں گے برج میزان ہے، لبرا جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ میزان ہے، لبرا ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے رے ہے، تے ہے یا توئے ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ میزان یعنی لبرا ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے۔ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے وہ اللہ تعالیٰ جانے اور آپ جانے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، اور ہمیں بطور مخلوق یہ چاہیے کہ اپنا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ وہ بہترین بنائیں، اور بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ درود و سلام اور استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی کی روٹینز میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ برج میزان والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ یا اللہ ہو یا فتح ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں اس ہفتے، بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو ہیں وہ آپ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں، اناج جو ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ ضرور دیں، صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔
लिब्रा वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि विरासती उमूर का फ़ैसला अगर चाहते हैं तो मिल बैठ कर ये मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह इस हफ़्ते में। सेहत के हवाले से अगर आपको चंद एक परेशानियों का सामना था, वो कोई ना कोई अच्छा जो है उसका हल या कोई इलाज, कोई दवा जो है वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह, जिससे आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं, इनको चाहिए कि पूरे तरीके से तवज्जो अपनी तालीम पर दें। लेफ़्ट राइट जो है आप अगर अपना फोकस करेंगे तो जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। तो तालीम पे स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं अपनी तवज्जो भरपूर रखें। इसके अलावा ये है कि आप लोग अपना जो माल है वो रफ़ाई कामों में ख़र्च करते हुए नज़र आ सकते हैं, और चंद एक ख्वाहिशात जो हैं वो इंशाअल्लाह पॉजिटिवली अमली शक्ल इख्तियार करती नज़र आ सकती हैं। दोस्त अहबाब से, यारों दोस्तों से मिलना जुलना इस हफ़्ते रहता हुआ नज़र आ सकता है। नए दोस्त भी आप बना सकते हैं और पुरानों से भी मुलाकात डेफिनेटली होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप इनामी स्कीम्स, लॉटरीज़ या प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो ये हफ़्ता इस लिहाज से आपके लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मैं ओवरऑल आपसे बात करूँगा लिब्रा वालों से कि आप लोग जो हैं असल काम से हटकर दूसरे कामों में ज़्यादा अगर दिलचस्पी लेंगे तो वो आपके लिए मुफीद नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि जो गोल्स, जो चीज़ें, जो मामलात आपने अपने फोकस किए हुए हैं उनके ऊपर अपनी तवज्जो रखें। इसके अलावा आपका अंदाज़ गुफ्तगू और मिजाज जो है इंशाअल्लाह वो भी खुशगवार रहता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई नया काम शुरू करना है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वीक में, तो कोशिश ये करें कि उन अफराद के साथ मशवरा कर लें जो इस काम के साथ किसी भी हवाले से मुंसलिक हैं या मुंसलिक रह चुके हैं। इसके अलावा आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि ओवरबर्डन अपने आप को नहीं करना, यानी कामों को, सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और जो लोग रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी कोशिश जारी रखें, क्योंकि इस वीक में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा और मतलब बेहतर रिश्ता जो है वो मिलने की पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज अकरब है, जिसको इंग्लिश में हम स्कॉर्पियो कहते हैं। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तारीखों में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, मेल फीमेल, वो स्कॉर्पियो हैं। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो नून है या ये है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो अकरब यानी स्कॉर्पियो है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें ये चाहिए कि अपने खालिक के साथ अपने रिलेशंस को, ताल्लुकात को बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। आप लोगों को इस वीक में या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात बाद नमाज फ़जर जो है अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखनी है। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने से जुड़ी जो चीज़ें हैं, अनाज, वो अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो आप बतौर सदका तकसीम ज़रूर करें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। ओवरवर्क जो है स्कॉर्पियो को करने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसकी वजह से सेहत जो है खुदा न खास्ता वो मुतासर हो सकती है। तो ओवरबर्डन नहीं करें, अपने आप को मोहतात रह के एक बैलेंस जो है अपने काम में और अपनी बाकी जो नॉर्मल रूटीन्स हैं उनके अंदर रखें, और ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ काम करें। अपने साथ जो काम करने वाले लोगों और मुलाजमीन के साथ बहुत ध्यान से काम करना और उनसे बहुत ध्यान से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ से आपको हकीकी ताउन जो है वो आसानी से मिलता हुआ नज़र नहीं आ सकता। तो बड़ी टेक्निक के साथ आपने वो करना है इस चीज़ को मैनेज। मंगनी और निकाह की रसूमात के लिए, इनकी अदायगी के लिए एक अच्छा वक्त है स्कॉर्पियो वालों के लिए, और आपने कोशिश ये करनी है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब करें, लोगों के साथ आपने बिल्कुल नहीं उलझना।
اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، خواتین ہیں خاص طور پہ، کوئی بھاری سامان وغیرہ اٹھانے سے آپ نے گریز کرنا ہے، خدا نخواستہ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں اسکارپیو، ان کی توجہ اولاد کی طرف جو ہے اس ہفتے کافی بہتر طریقے سے رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، اور بچے آپ سے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ بھی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ ان کی حل جو ہیں وہ بھی ان کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کے جو فضول اخراجات ہیں، ان میں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ کے فضول اخراجات میں کمی آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر نیا کاروبار شروع کیا ہے، کچھ فیصلے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، تو اس کے لیے جو آپ صرف سینئرز ہیں، گھر میں بڑے ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، ان سے آپ مشورہ لے لیں۔ خاص طور پہ اگر آپ کے ننیالی رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کی اس سلسلے میں ہیلپ بھی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں، ان کی توجہ فل فلیج طریقے سے تعلیم کی طرف رہتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ، جس سے یہ رزلٹس بھی بہت اچھے پازیٹیو جو ہیں وہ ان کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ کوئی پرائز بانڈس یا لاٹریز وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آئی مسٹ سے کہ ایک اچھا ویک ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اندرون ملک اور اندرون شہر سفر کرتے ہیں تو اپنی جو قیمتی اشیاء ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، گم ہونے یا چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں نا، بلڈ پریشر ہے یا کوئی بلڈ سرکولیشن کے اندر یا کچھ آپ سمجھ لیں کولیسٹرول وغیرہ کا اگر کوئی معاملہ ہے، تو اس کا آپ نے بر وقت جو ہے علاج کی طرف بھی جائیں، اور احتیاط جو ہے وہ ہمیشہ علاج سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج قوس ہے، سیجیٹیریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور آپ لوگ اگر 23 نومبر سے 21 دسمبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ قوس یعنی سیجیٹیریس ہے۔ آپ کا تعلق جس دین سے، جس مذہب سے، جس مسلک سے بھی ہے، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو بہترین بنائیں، اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کریں اس روٹین کو، درود السلام اور استغفار کی کثرت جو ہے وہ بھی ہماری روٹین کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ یا اللہ ہو یا باعث ہو کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں رکھیں، یا اس ہفتے میں بعد نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ صدقات جو آپ کو استعداد اور توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اس کے حساب سے اناج یعنی کھانے پینے والی چیزوں کی تقسیم کریں صدقے کی شکل میں۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اس ویک میں یہ ایک اچھا ویک ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، سیجیٹیرینز کے لیے۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے باعث سکون آگے بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ خواہشات کچھ ایسی آپ کی جو ڈریگ ہوتی آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستوں سے، اور اگر آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں تو ان سے آپ کو بڑی اچھی کوپریشن، تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا انشاءاللہ، جس کی وجہ سے انشاءاللہ بہت سے معاملات چٹکی بجاتے جس طرح ہوتا نا حل ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس ویک میں نا آپ کی آمدن تو بڑھتی ہے مگر ایکسپینس بھی جو ہیں وہ تیز رفتاری سے بڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ تر آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ آسائشی اور آرائشی ضروریات پر وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ کسی دوسرے شہر کا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر یہ سفر اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی کوئی خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ہم رتبہ اور ملنے والوں سے ریلیشنز بہتر بنائیں گے،
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قانونی نوعیت کے اگر کوئی مسائل ہیں تو رواں دنوں میں ان کا فیصلہ فی الحال مطلب مؤخر یعنی ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ آپ کا رجحان جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کی طرف رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ سوشل کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی والدہ یا ان کے خاندان سے کوئی ہیلپ یا حسب خواہش رہنمائی ملنے کی جو ہے لائٹ یا روشنی وہ پیدا ہوتی ہے، یعنی امکانات بہت روشن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیجیٹیریس افراد جو زراعت کے ساتھ یا فنون لطیفہ سے یعنی پرفارمنگ آرٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ وقت جو ہے سوچ سمجھ کر ڈیسیژنز لینے کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیجیٹیرینز جو دوسری شادی کے خواہش مند ہیں تو اس عرصے میں کوشش یہ کریں کہ اس ٹائم کو تھوڑا سا ڈریگ کر لیں، کیونکہ دوسری شادی کے حوالے سے کوئی بہت بہتر وقت یہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اسکن ریلیٹڈ یا ہیڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں، یعنی سر میں درد کی تکلیف ہے، میگرین ہے، بلڈ پریشر کا کوئی ایشو ہے، تو کوشش یہ کریں کہ کوئی اچھا معالج جو ہے وہ اگر آپ تلاش کریں تو عین ممکن ہے کہ کوئی اچھی میڈیکیشن جو ہے ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والے معاملات کی طرف انشاءاللہ لے کے جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، اگلا برج اس ہفتے کا جو ہے وہ برج جدی ہے، کیپریکون جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 22 دسمبر سے 20 جنوری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف زے، زال، زوئے، گاف، سین، خے یا جیم ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ریلیشن کو، اپنے کانٹیکٹ کو اسٹرانگ اور خوبصورت بنائیں۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت اپنے روزانہ بنیادوں پر کریں، اور اس کے علاوہ یا اللہ یا علیموں کی 3 تسبیحات جو ہیں بعد از نماز فجر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ وہ اپنی روٹین میں رکھیں، اور صدقات جو ہیں کوشش کریں کہ کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں، اناج سے متعلقہ چیزیں وہ صدقے میں دینے کی کوشش کریں بحیثیت جو آپ کی حیثیت توفیق استعداد اللہ نے آپ کو دی ہے اس حساب سے۔ آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ کیپریکونینز یعنی برج جدی والوں سے عرض کروں گا کہ جو سفری معاملات ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے ایک بہتر وقت ہے یہ جو ویک ہے انشاءاللہ۔ اور کاروباری حضرات سے میں عرض کروں گا کہ کاروباری حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں تو ذاتی حوالے سے سفر کی بجائے شریک کار کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرنا بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ کاروباری مفادات کے حوالے سے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ ذاتی کاوش کی بجائے کسی دوسرے خصوصاً شریک حیات یا شریک کار وغیرہ کے ساتھ مل کے کوئی کمبائنڈ ایفرٹ کریں گے تو رزلٹ اس کا بہت زیادہ پازیٹیو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حکومتی اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے آپ نے اگر کوئی کام لینا ہے تو محتاط رہ کر جو ہے وہ کام لیجئے۔ جو شادی شدہ کیپریکونینز ہیں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کو لازمی جو ہے اس ویک میں مد نظر ضرور رکھیں، ہمیشہ رکھنا چاہیے، مگر اس ہفتے میں جن کیپریکونینز کے بچے چھوٹے ہیں ان کے خدا نخواستہ بیمار وغیرہ ہونے کا امکان ہے تو ان کی صحت پہ توجہ دیجیے۔ اس کے علاوہ خاندانی جو جائیداد سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا ایسے دیگر معاملات جو زمین وغیرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اس وقت وراثت یا کسی پرانی پڑی ہوئی جائیداد یا رقم کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو اس کو ٹالیں مت، اس کو اگر آپ نہیں ٹالیں گے، اس کو ایڈریس کریں گے تو انشاءاللہ مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے امکانات کافی زیادہ روشن ہیں۔ آپ لوگوں نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ دوران ڈرائیونگ
جو ہے بہت احتیاط کرنی ہے. خدا نخواستہ کوئی جو ہے پرابلم ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. اچھا، اب اوور آل ایک میں بات کروں گا. آپ چاہے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، یا گھریلو معاملات میں جہاں پہ آپ اپنے روب سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب آپ وہاں پہ حکمت عملی اور پیار کا جو ہے سہارا وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور معاملات جو ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لین دین کے بس معاملات میں آپ نے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے. جی ناظرین، اگلا برج جو ہے برج دلو ہے، ایکویریس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. آپ لوگ اگر 21 جنوری سے 19 فروری کی تاریخوں میں پیدا ہوئے تو آپ کا برج دلو یعنی ایکویریس ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ سین ہے، شین ہے، سے ہے یا سواد ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو یعنی ایکویریس ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے. اور اس کو کچھ لوگ جو ہیں یورینس سے بھی دیکھتے ہیں. اچھا، آپ کا تعلق جس دین مذہب مسلک سے ہے، ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بطور مخلوق ہمیں یہ چاہیے کہ اپنا تعلق اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین رکھیں، اس پہ بھروسہ، یقین، ایمان پختہ رکھیں. اور بطور مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت روزانہ بنیادوں پر کریں، اور یا اللہ یا مالک الملک کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اپنی روٹین میں آپ لوگ رکھیں بعد نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، اناج، وہ حسب توفیق، حسب استعداد جو ہے وہ آپ تقسیم کیجئے. صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے. آپ کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں. ایکویرین سے میں یہ کہوں گا کہ خاندان والوں اور خصوصاً والدہ محترمہ کا کردار جو ہے آپ لوگوں کی زندگی میں ایک اہم رول جو ہے، ویسے ماں کا رول اہم ترین ہوتا ہے، اس ہفتے بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے آپ کی والدہ کی طرف سے وہ مختلف معاملات میں آپ دیکھیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور جو ایکویرینز گھر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایک بڑا مناسب ہفتہ ہے اس حوالے سے، اور جو بھی آپ اس حوالے سے فیصلہ لیتے ہیں وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر رہتا ہوا نظر آئے گا. شریک حیات کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشنز خراب تھے تو تھوڑے سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ ایکویرینز جنہوں نے بیرون ملک سفر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، انہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اچھی نیوز جو سننے کو وہ مل سکتی ہے. حکومتی افسران سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ فی الحال اس ہفتے تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ لوگ اگر کوئی زمین، خاندانی زمین یا سواری کی فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت ایک مناسب وقت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. آپ کو حسب خواہش بہتر جو پرائس ہے وہ انشاءاللہ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ سیر و تفریح اور کھیل کود جو بچے ہیں خاص طور پہ ان کی دلچسپی رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. آپ کے ہڈن اینیمیز جو ہیں وہ آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ایک تو وہ تسبیح نماز فجر کے بعد اور جو صدقات ہیں وہ دیجیے. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کاروبار آپ لوگ اگر کر رہے ہیں، چاہے وہ پارٹنرشپ پہ ہے یا سنگل ہینڈلی اگر آپ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس ہفتے میں اس کے اندر محنت کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے فوائد جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آپ نے اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے. اور شادی کے جو خواہش مند خواتین و حضرات ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس ٹائم میں اچھے رشتے جو ہیں وہ ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں. اگر عمر زیادہ ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑی بہت دیکھیں کوئی کمی کوتاہی اگر ہو جاتی ہے، مگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں پروپورشن اچھے رشتوں کا جو ہے وہ آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے لون لینے کی کوشش کی ہے تو فی الحال وہ کوشش اس ہفتے تو خیر پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ سکتی، تھوڑا اس کو کوشش کو جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ
स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनसे आपने बचते रहना है। जी नाजरीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज हूत यानी पाइसेस है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ दाल है या चे है तो भी आपका बुर्ज हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका ताल्लुक़ जैसे दीन मज़हब मसलक से है। हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिलेशंस को बेहतरीन रखें और उस ताल्लुक़ को लम्हा बलम्हा बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश करते रहें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत रोज़ाना बुनियादों पर करें, और इसके अलावा या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात आप लोगों ने भी इस हफ़्ते अपनी रूटीन में रखनी है, और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 3 मरतबा या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया, अनाज से रिलेटेड चीज़ें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो इस्तेदाद तौफ़ीक अल्लाह ने अता की है उसके हिसाब से सदका ज़रूर करें। आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। बुर्ज हूत वाले ख़ास तौर पे जो लोग मैरिड हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चों और शरीक हयात के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो आपका गुज़रता हुआ इंशाल्लाह नज़र आ सकता है। और इसके अलावा ओवरऑल मैं बात ये करूँगा कि आपकी जो दीगर मसरूफ़ियात हैं यानी पाइसियंस की, उनमें से एक मसरूफ़ियत दूसरों के साथ राब्ता करना भी इस हफ़्ता में होती हुई नज़र आएगी। आपके रिलेशंस अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। जो हिडन एनिमीज़ हैं इस हफ़्ते में मुतहर्रिक रहते हुए नज़र आते हैं और आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, मगर इंशाल्लाह वो नाकाम रहेंगे। इस हफ़्ते में पाइसियंस को मैं ये कहूँगा कि जहाँ आपको आमदनी हो रही है अच्छी खुली, वहाँ आपके अखराजात भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आपने एक बैलेंस जो है अपने एक्सपेंसेस और इनकम में वो रखना है। खैरात, मजहबी मामलात और आला तालीम के उसूल जैसे मामलात जो हैं इनको निपटाने में बहुत अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आपसे जो सीनियर हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, रुतबे में आपसे जो बड़े हैं और आपके ऑफिसर्स हैं, वो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आप अल्लाह की मेहरबानी से उनकी हेल्प लेकर अपने मामलात को सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लोगों के साथ अंदाज़े गुफ्तगू बड़े अच्छे माहौल में आपका रहता हुआ नज़र आ सकता है। जो ज़ाती कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं, हूती अफराद, उनके काम में इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। अगर आप कारोबार के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह वो भी फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा। विरासती अमूर का फ़ैसला अगर इल्तवा का शिकार था यानी डिले था तो वो इन दिनों में इंशाअल्लाह हल होता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा ये है कि माली हवाले से एक बेहतर हफ़्ता है आप लोगों के लिए। और आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर हुकूमती ओहदेदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो वो भी इंशाअल्लाह होते हुए नज़र आ सकते हैं। आप लोगों ने खाने पीने में जो एहतियात है वो करनी है। मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि खाना पीना, अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो आप खाने पीने में ध्यान कीजिए, मामलात इंशाअल्लाह ठीक रहेंगे। आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स अपने कर रहे होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखें, अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, तो जायचा जो है वो आप बनवा सकते हैं। दिए गए नंबर जो हैं, जो चल रहे हैं स्क्रीन पे, इन पे आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके
تو ذائچہ بنوا کے اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ 100% ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذائچہ جو ہے ایک بڑا اچھا آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہے، بہت اچھی رہنمائی ذائچے سے ضرور مل جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ایک نامنل فی ہے ذائچے کی جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ٹائم سلاٹ جو ہے وہ آپ کی ریزرو ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہم سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں تو بہترین حل جو ہے قرآن کریم سے وہ مل جاتا ہے الحمدللہ، اور رنگ، روشنی اور خوشبو جو ہے اس کے استعمال سے بھی جو مسائل ہیں زندگی کے ان کے حل کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر سکتے ہیں۔